الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے۔ معمول کے مطابق پہلے تلاوت کریں گے، پھر اجرا قواعد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آئیے اجرا قواعد کر لیتے ہیں۔ اِنَّا، سب سے پہلے اِنَّا کے اندر ہم غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس کے بازو میں الف ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے حرف نور پر زبر ہے تو الف میں مدہ ہوگا۔ اب ایک دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو ایک قاعدہ اور یہاں پر ہوگا، اور وہ ہے مد منفصل۔ مد منفصل کو 2 الف کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر یا لین ہوگا، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہ واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ قاعدے کے مطابق یہاں پر وقف کریں گے تو کوثر کو کوثر پڑھ دیں گے، اور وقف میں اور وصل میں دونوں صورت میں را کو پر پڑھا جائے گا۔ وصل میں تو اس لیے کہ را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور وقف میں اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اس آیت کو ایک مرتبہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کَالْکَوْثَرُ کَالْکَوْثَرُ۔ آئیے اگلی آیت کی قواعد سیکھتے ہیں۔ یہ صاد مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ فَصَلِّ فَصَلِّ، صاد کی آواز پر نکلے گی، فَصَلِّ۔ یہاں پر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، اور زبر پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ با کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر نون میں اظہار ہوگا، نون ساکن میں، اور را کو ساکن ہی پڑھیں گے، وقف میں بھی اور وصل میں بھی۔ ساکن پڑھنے کی صورت میں اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، تو یہ تو پہلے سے ہی ساکن ہے، اور ساکن حرف وقت میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ ہا جو ہے اس کو بھی برابر ہم نکال کر کے پڑھیں گے۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اگلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نون میں غنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میں مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اس الف میں مدہ ہوگا، الف سے پہلے حرف شین پر زبر ہے، 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ ابتر کی را کو پر کر دیں گے، قاعدے کے مطابق را کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن میں بھی یہ پر پڑھی جائے گی، اور وصل میں بھی یہ را پر پڑھی جائے گی۔ آئیے اس آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ أَبْتَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب دیکھیے قواعد کو پیش نظر رکھ کے، ذہن میں رکھ کر آپ تلاوت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔